अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अखर मेरा नाम है। मैं जनरल सर्जन हूँ, क्वालिफाइड। 84 में मैंने ग्रेजुएशन की और 92 में मैंने फेलोशिप की है और मैं जनरल प्रैक्टिस मतलब जनरल सर्जरी प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने। लेकिन यहाँ पर अभी मैंने एक सेंटर ज्वाइन किया है जो इस लायक है कि उसको डेवलप किया जाए कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर में। तो हमने यहाँ पर एक कैंसर केयर क्लिनिक डेवलप किया है जिसमें हमारे पास कैंसर से रिलेटेड सारी स्पेशलिटी के लोग एक छत के नीचे हमने जमा किए हैं। वो सारे यहाँ के बैठते नहीं हैं, लेकिन ये एक ऑन कॉल सिस्टम है। आजकल आपको पता है ऑनलाइन पे सारी दुनिया चल रही है, तो ये ऑन कॉल सिस्टम है। हम बुला लेते हैं सारे स्पेशलिस्ट को हस्ब ज़रूरत जब आपकी ज़रूरत हो। और वो सारी स्पेशलिटीज़ क्या हैं, कैंसर आपको पता है कि कैंसर के 5 तरीका इलाज है। सबसे पहले आपको पता है कि सर्जरी है। सर्जन जितने भी अपनी स्पेशलिटी के तहत जो कैंसर का इलाज कर सकते हैं वो हमने जमा कर लिए। इस तरह से मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो दवाओं के ज़रिए कीमोथेरेपी के ज़रिए कैंसर का इलाज करते हैं उनको हमने अपने प्लेटफॉर्म पे ले लिया। इसी तरह रेडियो ऑन्कोलॉजिस्ट जो रेडिएशन के ज़रिए से कैंसर का इलाज करते हैं, और इन सारों को मैंने अपने प्लेटफॉर्म पे ले लिया, हमने अपने प्लेटफॉर्म पे लिया। और मकसद ये है कि कैंसर के मरीजों को साइकेट्रिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, माइंड साइंसेज वालों की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा अपना एक टीम डेवलपमेंट का तरीका है। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, खुदा खास्ता किसी को कैंसर हो जाए तो उसको अस्पताल भागना पड़ता है। एक तो वो वैसे ही वो ये खबर सुन के वैसे ही अपने सारे एतमाद और एतबार को खो देता है। उसके बाद उसकी फैमिली पीछे डिस्टर्ब होना शुरू होती है और वो उसको ले लेकर भागती है। हमने ये सोचा कि बजाय इसके कि यहाँ से वहाँ भागे लोग, हम कोशिश करते हैं। तो हमने एक ऐसा सेटअप डेवलप किया कि बजाय इसके कि मरीज भागे, हम अपने कंसल्टेंट्स को यहाँ एक जगह पे बुला लेंगे और मरीज अपनी सारी ज़रूरतें यहाँ पर अपने इलाज के हवाले से हासिल कर सकें। ये एक नया डेवलप्ड मेडिकल सेंटर है, यासीन मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम से। ये गुरुमंदिर पे, मेन गुरुमंदिर रोड पर ये एक सेटअप है जो इन तमाम ज़रूरियात को हैंडल कर सकता है। यहाँ पर डायग्नोस्टिक्स भी हैं और ये हम यहाँ से हम रेफरल्स भी कर सकते हैं। कैंसर, सवाल ये आया कि कैंसर कितने किस्म का होता है। कैंसर असल में जब बच्चा माँ के रहम में हमल ठहरने के बाद डेवलप होता है, अफजाइश उसकी जब होती है, तो वो उसकी 3 झिल्लियाँ बनती हैं। एक को हम कहते हैं बैरूनी, दरमियानी और अंदरूनी। बैरूनी को हम कहते हैं एक्टोडर्म, दरमियानी को मीजोडर्म और अंदरूनी को हम एंडोडर्म कहते हैं। वहां से क्या बनता है, चमड़ी हमारी एक्टोडर्म से बनती है और उससे ममासरत रखने वाले सारे जिस्म में जितने उजलात हैं और सारे ऑर्गन्स जितने भी हैं वो सारे वहां से डेवलप होते हैं। मिसाल के तौर पे फेफड़े की जो ट्यूबें हैं वो इससे डेवलप होती हैं, खाने की जो ट्यूब है वो इससे डेवलप होती है। इसी तरीके से मीजोडर्म है तो पट्ठों के उजलात, हड्डियां, खून, ये सारी चीजें मीजोडर्म से बनती हैं। और आंतें, फेफड़े, जो नीचे फेफड़े हैं खुद नालियों को छोड़ के, इसी तरीके से गुर्दे की नालियां हैं और औरत का जो रहम है यानी बच्चादानी, अंडादानी, ये सारी चीजें एंडोडर्म से डेवलप होती हैं। तो इन तीनों लेयर्स में, तीनों झिल्लियों के जो आज़ा बनते हैं उनमें कहीं भी कैंसर हो सकता है, यहाँ तक के दिमाग में भी होता है। ठीक है। तो ये सारी जो रखी हैं और फिर इनका इलाज अकॉर्डिंगली होता है। तो अगला सवाल ये है कि इनका इलाज कैसे होता है। इनका इलाज ऐसे होता है कि कैंसर का इलाज करने के लिए अब तक दुनिया में 5 तरीके डेवलप हो गए। 3 को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, आपने बहुत सुन रखा होगा कि ऑपरेशन हो जाता है, फिर कीमोथेरेपी होती है, फिर रेडियोथेरेपी होती है, शॉक के जरिए से इलाज होता है। अब 2 तरीके और इस दुनिया में मुतर्रफ हो चुके हैं। एक बुनियादी है इम्यूनोथेरेपी, यानी ये जो वैक्सीन्स के जरिए से इलाज किया जाता है, जो हमारा हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि बच्चों को हिफाजती टीके लगाए जाते हैं। और इसी तरीके से तो ये इस मुख्तलिफ किस्म के जो टीके होते हैं वो उनके जरिए से इलाज किया जाता है। Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion. अब इसमें थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने सुन रखा होगा कि किसी को सांप ने काट लिया तो उसका तरियाक जो है वो टीकों की शक्ल में मौजूद होता है, लेकिन
اس تریاق سے اور کسی بیماری کا علاج نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور اس تریاق میں اس قسم کے سانپ کا زہر سے تریاق بنا ہوا شامل ہونا ضروری ہے جس سانپ نے اس کو کاٹا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہم پیسیو امیونٹی. اسی طرح ایک زمانے میں ٹیٹنس کے علاج کے لیے ہم ایمرجنسی وارڈ میں خود استعمال کرتے تھے ATS. تو ٹیٹنس کا جو جراثیم ہے وہ گھوڑے کو انجیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کے خون میں سے یہ ATS بنتا ہے, اینٹی ٹیٹنس سیرم. تو ایک زمانے تک اس سے علاج ہوتا رہا اور اس کے نقصانات تھے وہ سامنے آتے رہے. اب سائنسدانوں نے اور ڈاکٹروں نے نیا طریقہ تلاش کیا اور ATT اینٹی ٹیٹنس ٹاکسوئڈ. ٹاکسوئڈ کیا ہے؟ وہ وہی جراثیم ہے جو ٹیٹنس پیدا کرتے ہیں, لیکن ان کی ٹیٹنس پیدا کرنے کی صلاحیت کو سائنسدانوں نے ختم کر دیا, لیکن ان کے ذریعے سے جو زہر پیدا کرنے کی جو صلاحیت تھی اس کو استعمال کیا تریاق کے طور پر. اچھا, یہ دونوں میں فرق یہ ہے کہ گھوڑے والی جو ہم نے بات کی تو وہ گھوڑے کے خون سے آئے گا, یعنی انسان کے جسم کے باہر سے آئے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے اپنے مسائل تھے. ATT میں ٹاکسوئڈ میں یہ فائدہ ہے کہ سائنسدانوں نے اور اللہ کے علم نے یہ صلاحیت پیدا کر دی اسی جراثیم کے اندر کہ وہ انسان کے اپنے جسم کے اندر وہ تریاق بنا دیتا. ہر انسان کو جس کو ٹیٹنس کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے, جس کو ATT کہا جاتا ہے, وہ اپنے جسم کے اندر وہ اینٹی باڈیز بنا لیتا ہے جس کی ضرورت ہے اس کو ٹیٹنس سے بچنے کے لیے. تو یہ بہت آسانی ہو گئی. کینسر کا جو علاج ہو رہا ہے وہ اس وقت جو ہو رہا ہے اور وہ ہے کہ یہ جو اینٹی باڈیز بنائی جاتی تھی, مثال کے طور پہ جو میں نے مثال دی تھی اینٹی ٹیٹنس سیرم کی, تو یہ اب جو لیبارٹری بنائی جاتی تھی شروع میں وہ لیبارٹری میں بنائی جاتی تھی اور ہر مریض کے لیے الگ, یعنی اس کے علاج کے لیے. تو وہ بہت مہنگی ہیں, بہت وقت لگتا ہے, بہت تکلیف بھی ہوتی ہیں. یعنی میں نے معلومات کی تو مجھے پتہ چلا کہ جی ایک مریض کا علاج 10 کروڑ روپے کا خرچہ ہے پاکستانی روپوں میں, جو ہمارے یہاں ہم جانتے ہیں کتنے لوگ خرچ کر سکتے ہیں. اور شروع میں تو بڑا وہ تھا جوش و خروش, لیکن بعد میں آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ وہ اتنی کارآمد نہیں ہے. لیکن اس کے جو لیٹسٹ لٹریچر ہے وہ ابھی میری نظر سے نہیں گزرا. دوسرا جو طریقہ جو اینٹی ٹاکسوئڈ کا جو میں نے بتایا, ٹیٹنس ٹاکسوئڈ کا, کہ جو انسان کے اندر اپنے اندر صلاحیت وہ پیدا ہو جائے کہ وہ اس کا تریاق بنا سکے روزمرہ کی زندگی جیتے ہوئے. اس کو کسی لیبارٹری میں اپنے سیمپل نہیں بھیجنا, نہ کسی لیبارٹری سے وہ اینٹی باڈیز حاصل کرنے, اس کے اپنے جسم کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ایکٹیو امیونائزیشن. تو ایکٹیو امیونائزیشن جو ہے وہ اب دنیا میں شروع ہو گئی ہے اور ابھی جانوروں پہ یہ تجربہ ہو رہا ہے, اور میں نہیں جانتا کہ اب یہ تجربہ کب کامیاب ہوگا اور کب لوگ اس پر آ سکیں گے, لیکن ہم اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم قدم بہ قدم چل رہے ہیں. تو جب بھی ہوگا ہم اس میں یہ طریقہ علاج بھی انشاءاللہ یہاں ہمارے یہاں کریں گے. اگلا سوال یہ آیا کہ جناب یہ ٹیومر لوڈ جو ہوتا ہے, ٹیومر لوڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا یا اس کی پیمائش کرنے کے لیے ٹیومر مارکرز ہوتے ہیں جو اب اس زمانے میں سائنسدانوں نے تلاش کر لیے ہیں کہ فلاں ٹیومر کے ساتھ یہ مارکر ہوتا ہے اور اس کے بلڈ ٹیسٹ سے وہ پتہ چل جاتا ہے. ٹیسٹ تھوڑے سے مہنگے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ تشخیص ہو جاتی ہے کہ ہاں بھائی ہم صحیح کینسر کا علاج کر رہے ہیں جو خون میں بھی اثرات دے رہا ہے, اور پھر جب ہم علاج کرتے ہیں تو انہی مارکرز کو ہم دوبارہ ٹیسٹ کرتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ ہمارا علاج کارآمد ہے یا نہیں ہے یا نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے بھی کچھ مارکرز ہوتے ہیں. تو یہ مارکرز ٹیومر لوڈ بتاتے ہیں. اچھا, ٹیومر لوڈ کے حوالے سے ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مثال کے طور پہ اگر ہم کسی ایسے ٹیومر کا علاج کر رہے ہیں جو پھیل چکا ہے, ٹھیک ہے, ایسے کینسر کا علاج کر رہے ہیں جو کہ پھیل چکا ہے, تو اس کا عمومی طور پہ علاج کیموتھراپی سے ہوتا ہے. لیکن جہاں وہ پھیلا ہے وہاں پر اگر وہ مسائل پیدا کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آنت میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے, آنتوں کا کینسر, تو وہ سرجری سے پہلے ٹریٹ کیا جاتا ہے. آنت کا راستہ کھولا جاتا ہے یا بائی پاس کر دیا جاتا ہے تاکہ انسان کی زندگی میں جو کھانے پینے کی ضرورت ہے وہ پوری ہو سکے اور اس کا اخراج بھی ہو سکے, اور ساتھ ساتھ کیموتھراپی بھی ہو جاتی ہے. اور اگر آنتوں میں عموماً ریڈیو تھراپی ہم شامل نہیں کرتے, یہ جو آپ نے سائبر نائف اور یہ ساری چیزیں سنی ہوں گی, تو
تو یہ بھی ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوتی, یہ جسم کے دوسرے حصوں میں استعمال ہوتی ہے, کیونکہ ہاتھ کے یا پھیپھڑے کی نالیوں کے پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو یہ جو نالی والے سسٹم ہے وہاں پر یہ کیموتھراپی, یہ سائبر نیف استعمال نہیں ہوتی, لیکن ریڈیشن جسم کے دوسرے حصوں میں استعمال ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ دماغ کا کینسر ہے, تھائرائڈ کا کینسر ہے, گردے کا کینسر ہے, یا پروسٹیٹ کا کینسر ہے, یا یہ بچہ دانی کا کینسر ہے, یا انڈا دانی کا کینسر ہے, یا دوسرے پٹھوں کا کینسر ہے. تو یہ مختلف آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں, اور لیکن پھر بھی انسانیت کے لیے یہ تکلیف بہت زیادہ ہے. تو یہ آف لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے, جس کو ہم ڈی بلکنگ کہتے ہیں. وہ سرجری سے ہم یہ ٹیومر کا لوڈ کم کرتے ہیں, لیکن اگر وہ پھیل چکا ہے تو ٹیومر سے وہاں سے ہم نکالتے ہیں جہاں پر وہ مسائل کھڑے کر رہا ہے. لیکن اگر مسائل کھڑے نہیں کر رہا تو پھیلے ہوئے ٹیومر کا علاج صرف کیموتھراپی ہے, اور آج کے زمانے میں امیونوتھراپی ہے, دونوں طرح کی, پیسو بھی اور ایکٹیو بھی. ایکٹیو ابھی تک دنیا میں اس حد تک رائج نہیں ہوئی ہے, لیکن اس پر تجربات ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک کچھ بھی ڈیزیز کو ہم سمجھتے تھے, لوگوں کے ذہن میں ایک کانسیپٹ تھا کہ پھیلنے والی بیماری جس کو اچھوت کی بیماری کہتے تھے, کہ وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتی ہے, یعنی ساتھ بیٹھ کے کھائیں گے پیئیں گے تو وہ دوسرے کو بھی مرض لگے گا. کیا کینسر کے مرض میں بھی ایسا ممکن ہے؟ نہیں, کینسر کے مرض میں اصل میں یہ دیکھیں, جو آپ جن بیماریوں کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ وائرل بیماریاں ہیں جو آج بھی ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ یہ فلو کا ایپیسوڈ آتا ہے, پورے شہر میں ایپیڈیمک ہوتا ہے, تو وہ فلو کا ایپیڈیمک تو ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن کینسر میں چونکہ وہ نیوکلیئر اور ڈی این اے کی خرابی ہوتی ہے تو وہ ٹرانسمٹ نہیں ہوتی ایک بندے سے دوسرے بندے پہ. یعنی وائرل فیور تو پھر بھی آپ ہوا کے ذریعے سے ایک سے دوسرے کو لگ سکتا ہے, لیکن یہ چونکہ جسم کے اندر جو خلیات ہیں ان کے اندر سے یہ بیماری وجود میں آتی ہے, تو وہ تو ظاہر ہے وہ دوسرے بندے پہ تو ٹرانسمٹ نہیں ہو سکتی, اور ہوا کے ذریعے یہ ٹرانسفر نہیں ہوتا ہے, لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. کینسر کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. اس کو متعدی بیماری کہتے ہیں جو پھیلنے والی ہوتی ہیں ایک سے دوسرے کو متعدی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ کیا جینیٹکلی ڈس آرڈر بھی ہے؟ بالکل جینیٹکس ہی ہے, اور کچھ کینسر جو ایسے ہیں جو نسلوں میں چلتے ہیں. سب سے بڑی اگزامپل جو آج کل سب کو ساری دنیا کو پتا ہے کہ بریسٹ کینسر جو ہے وہ نسلوں میں آتا ہے, ٹھیک ہے. ماں کو ہوتا ہے تو بیٹی کو بھی امکان بڑھ جاتا ہے, اور اس کی ایک باقاعدہ ایک فارمولا ہوتا ہے, تو وہ ہم اس بحث میں ابھی نہیں جا رہے, لیکن یہ جینیٹک ہوتا ہے, جینیاتی بیماری ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. Subscribe our YouTube channel, Virtual Medical Opinion.